شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو پہلی ہارر سٹوری ہے وہ وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج اس شخص کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا نیم عدیل ہے۔ عدیل کہتے ہیں کہ میرا ایک ایسا بزنس ہے کہ جہاں پر میرا ایک ویئر ہاؤس ہے، ایک گودام ہے، اور وہاں پر ہم لوگوں کی جتنی بھی چاول کی جو فصل بنتی ہے وہ وہاں پر ہم لوگ اسی گودام میں وہ سارا سٹاک ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے جو ہول سیلر اور بہت سے جو سپلائر ہوتے ہیں وہ ہم سے لے کر جاتے ہیں۔ مجھے اس بزنس کے دوران بہت سے ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے مجھے بہت زیادہ فراڈ کیا، مجھے دھوکہ دیا۔ تو اس کے بعد مجھے خود بھی جب بھی کوئی میرے گودام میں نیا سٹاک آنا ہوتا تھا، جب بھی فصل کی کٹائی ہوتی تھی، اس کے بعد جتنے بھی چاول کی فصل میرے گودام میں آتی تھی مجھے پاس رہ کر اس کی سپرویژن کرنی پڑتی تھی۔ اسی طرح سے ایک دفعہ میرے گودام میں فصل کی کٹائی ہو کر چاول آنے تھے، وہاں پر میں نے جتنا بھی سٹاک تھا وہ میں نے وہاں پر رکھوایا۔ اس کے بعد وہاں پر جو ورکر تھے ان کو میں نے بھیج دیا۔ ابھی کچھ پیپر ورک تھا جو مجھے کمپلیٹ کرنا تھا، کیونکہ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میرے کتنے سپلائرز ہیں جن کو میں نے اس سٹاک میں سے میں نے یہاں سے مال سپلائی کرنا ہے۔ میں اپنے آفس میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اسی گودام کے ساتھ ہی میرا ایک چھوٹا سا آفس تھا۔ کافی زیادہ ٹائم رات ہو چکی تھی اور ہم لوگوں کا جو گودام تھا وہ بالکل آبادی سے ہٹ کر تھا، یعنی گودام بھی ہم لوگوں نے ایسی جگہ پر بنایا تھا جس کے آس پاس کھیت کھلیان اور ایسے علاقے لگتے تھے، کیونکہ وہاں سے گندم کی اور اس کے علاوہ جو یہ رائس کی جتنی بھی سپلائی کرنی ہوتی تھی وہ ایزی ہوتی تھی۔ شہر میں کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس لیے گودام اسی طرف بنایا گیا تھا۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا تو دروازہ بند تھا، اکیلا تھا میں، رات کا ٹائم تھا۔ میرے آفس کے دروازے کے اوپر دستک ہونے لگ گئی، بالکل جیسے آہستہ آہستہ سے کوئی دستک دیتا ہے۔ مجھے ایک سے دو دفعہ جب وہ ناکنگ سنائی دی تو میں نے پوچھا کہ باہر کون ہے۔ پہلے تو مجھے جواب نہیں آیا، مجھے لگا میرا وہم ہوگا، ہوا چل رہی ہوگی، لکڑی کا دروازہ تھا۔ لیکن پھر دوبارہ سے دروازے کے اوپر دستک ہونا شروع ہو گئی۔ میں اٹھا، میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں، باہر ایک عورت کھڑی تھی، برقع پوش عورت تھی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے جب عورت کو دیکھا تو میں چونک گیا کہ اتنی رات کو ایک اکیلی عورت اس علاقے میں کیا کر رہی ہے؟ ویران سنسان سی یہ جگہ ہے، اتنی رات کا ٹائم ہے، قریب 12 بجے کا ٹائم تھا۔ تو مجھے دیکھ کر تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا جی کون ہے آپ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس عورت نے یہ کہا کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے فلاں فلاں جگہ جانا ہے، میری مدد کریں، مجھے تھوڑا سا راستہ بتا دیں۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت شاید اس کے ساتھ کوئی چور ڈاکو اس طرح کا کوئی گینگ ہوگا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کہاں سے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں نے تھوڑی سی تفتیش کرنا چاہیے، انویسٹیگیشن کرنا چاہیے۔ تو جھٹ پٹا کر جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو اس کے ہاتھ دیکھ کر میں ڈر گیا۔ اس کے جلے ہوئے ہاتھ تھے۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر جیسے میں چونک کر پیچھے ہٹا تو وہ مجھ سے پیچھے ہٹی۔ اس کے پیروں پر جب میری نظر پڑی تو اس کے پیر بھی الٹے تھے۔ بس یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میں نے فوراً سے اپنے آفس کا دروازہ بند کیا، اونچی آواز میں آیت کرسی پڑھنے لگ گیا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ کوئی عورت نہیں ہے، یہ کوئی پچھل پیری ڈائن ہے جو عورت کا روپ لے کر یہاں پر آئی ہے مجھے شکار کرنے کے لیے۔ میں نے اونچی آواز میں جب آیت کرسی پڑھنا شروع کی، اس نے باہر رونا شروع کر دیا۔ بہت زیادہ ڈراؤنی آواز تھی، جس طرح سے بلی روتی ہے، بلی کی آواز میں رونے لگ گئی۔ وہ بھیانک رونے کی آوازیں سن کر میں اور ڈر گیا، میں بہت خوفزدہ تھا۔ میں نے آیت الکرسی جب اونچی آواز میں پڑھی تو وہ رونے کی آواز آہستہ آہستہ دور جانے لگ گئی، یہاں تک کہ 5-10 منٹ کے بعد وہ رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ 2 گھنٹے تک میں اس آفس سے ہلا نہیں۔ میں نے ونڈو میں سے دیکھا، باہر کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جیسے کیسے کر کے میں وہاں سے باہر نکلا، میں نے اپنی گاڑی نکالی، اپنے گھر پہنچا۔ میری حالت بہت زیادہ غیر تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ میں بہت زیادہ بیمار رہا، میں بہت زیادہ خوف زدہ رہا، میرا بخار اترتا ہی نہیں تھا، میں نے بہت زیادہ دم وغیرہ کروائے، میں تب جا کر ٹھیک ہوا۔
اس واقعے کے بعد میرے ذہن میں ایسا خوف بیٹھا کہ میں نے اس گودام کو بیچ دیا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایک دفعہ اس مخلوق نے میرا وہ جگہ دیکھ لی ہے کہ وہاں پر انسان ہے، وہ مجھے بار بار تنگ کرے گی۔ ہو سکتا ہے اس گودام میں، اس جگہ پر اس چڑیل مخلوق کا بسیرا ہو جو عورت کے روپ میں میرے سامنے آئی۔ تو اس کے بعد میں نے وہ جگہ بیچ دی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے عدیل نامی شخص کی شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اقرا شیئر کر رہی ہیں۔ اقرا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے ایگزامس تھے تو ان کے لیے میں نے ایک اکیڈمی جوائن کی ہوئی تھی۔ دن کے وقت میں کالج جاتی تھی، ایوننگ میں میں اکیڈمی جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں اکیڈمی میں گئی، اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کم تھے۔ میرے دیکھتے دیکھتے ایک نیو ایڈمیشن ہوا، وہ بھی کوئی لڑکی تھی، کسی اور کالج کی تھی۔ میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹس تھی تب، تو وہ بھی لڑکی وہاں پر آ کر پڑھنے لگ گئی۔ اب میرے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی بیٹھی تھیں۔ کافی بڑی اکیڈمی تھی، 2nd فلور پر ہم لوگوں کی کلاس ہو رہی تھی۔ وہ جو 2 گرلس تھیں انہوں نے بھی جلدی جانا تھا، وہ ہاسٹل کی تھیں، وہ بھی وہاں سے چلی گئیں۔ اب سر نے مجھے بھی کام دیا ہوا تھا۔ میرے جو بھائی اور ابو تھے وہ تھوڑا لیٹ آتے تھے، کیونکہ بھائی بھی اکیڈمی جاتا تھا تو کبھی کبھی وہ لیٹ ہو جاتا تھا، اس کی اکیڈمی کوئی اور تھی۔ وہ جو لڑکی تھی بڑی عجیب سی لڑکی تھی، بڑی گمسم سی، بڑی چپ چپ سی۔ 1 سے 2 دفعہ میں نے بات کرنے کی کوشش کی، اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے بھی اتنا خاص پھر اس کو بلایا نہیں۔ جیسے سر نے مجھے کچھ ٹیسٹ دیے، میں وہ تیار کرنے لگی، سر نے اسے بھی سمجھایا کہ ایسے ایسے آپ نے پڑھنا ہے۔ سر چائے پینے کے لیے نیچے چلے گئے۔ اب میں اور وہ لڑکی بالکل اکیلی تھی۔ وہ جو لڑکی تھی اس نے ایک دم اپنے سر کے بال کھولے میرے سامنے۔ مجھے لگا کہ شاید ویسی عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کو، اس نے بال کھول دیے ہوں گے۔ اٹھی اور جا کر دروازہ کھول کر باہر چھت پر کھڑی ہو گئی۔ میں اس کو دیکھ رہی تھی اندر کلاس روم میں بیٹھ کر۔ دیکھتے دیکھتے اس نے دیوار کی طرف چہرہ کیا اور ہنسنے لگ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو، اور وہ ہاتھوں کے اشارے ایسے کر رہی تھی جیسے ہم فرینڈز آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ہاتھ کے اوپر ہاتھ جیسے کلیپ کرتے ہیں، سامنے کوئی کھڑا ہو ہائی فائیو کرتے ہیں، تو ایسے لگ رہا تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کر کیا رہی ہے۔ ہنستے ہنستے اس کی تو آواز ہی بگڑ گئی، اس کی آواز بہت بھاری ہونے لگ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی سائیکو ٹائپ لڑکی ہے، عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ تبھی وہ چلتی چلتی اندر آئی، آ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کے اوپر سارے بال تھے۔ تبھی اس نے بہت زیادہ بھارا سانس لینا شروع کر دیا۔ وہ ایسے سانس لے رہی تھی جس طرح سے کوئی استغفر اللہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں ڈر گئی۔ میں نے اپنی چیئر تھوڑی پیچھے کی اور میں نے اسے کہا کہ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیا کر رہی ہو؟ تبھی اس نے اپنا سر بالکل نیچے کر لیا اور ایک دم سے اپنے سر کو جھٹکے مارنے لگی۔ میں نے تو چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے سر کو آوازیں دی۔ سر نیچے ہی اسٹاف روم میں تھے۔ سر نے جب میری آواز سنی، سر فوراً سے بھاگے اوپر آئے۔ میں بالکل سیڑھیوں میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا سر اس لڑکی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ سر نے جب اس کو جا کے دیکھا، سر نے اسے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جھٹکے مار رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو گئے، اس کی گردن بھی ٹیڑھی ہو گئی اور وہ چیئر کے اوپر ایسے ہو گئی جیسے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ میں نے تو چیخنا شروع کر دیا۔ وہاں پر اور بھی کلاسز تھی، وہاں سے بھی لڑکیاں نکل آئیں۔ وہاں پر ایک میم بھی پڑھاتی تھی، وہ تھوڑی ایجڈ سی تھی۔ جیسے وہ میم آئی تو میم نے یہ کہا کہ اس کو دورہ پڑ گیا ہے، اس کی جو یہ حالت ہے، یہ دورے والی کنڈیشن ہے، اس کو دورہ پڑا ہوا ہے کسی چیز کا۔ اب وہ پہلا دن تھا، سر نے فوراً سے اس کے گھر کال کی۔ اس کے 10-15 منٹ کے بعد اس کے والد صاحب آ گئے۔ اس کی حالت ویسے ہی تھی۔ اس کے والد صاحب آئے، انہوں نے اس کو ہلایا جلایا۔ میم نے بھی اس کو چھیڑا لیکن کوئی ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ وہ عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی، ہنس رہی تھی، رو رہی تھی۔ اس کے ایک ہی گلے میں سے 2-3 ساؤنڈ نکل رہے تھے، کبھی ایک مرد کا، کبھی ایک عورت کا، کبھی ایک بچے کا۔ بہت ڈر لگ رہا تھا اس کو دیکھ کر۔ ساری بکس اس نے اپنی پھاڑ دی۔ جب اس کے والد صاحب بھاگتے بھاگتے آئے، وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ وہ اس کے پاس آئے، انہوں نے اس کو کنٹرول کیا، اس کے بال پیچھے کیے، انہوں نے اس کے اوپر کچھ پڑھ کر دم کیا۔ جیسے اس کے والد صاحب نے کچھ پڑھ کر دم کیا، وہ تھر تھر کانپنے لگ گئی اور 2 منٹ کے بعد بے ہوش ہو گئی۔ سب نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا تھا، آپ ابھی اس کو چھوڑ کر گئے ہیں؟ اس کے والد صاحب کا یہ کہنا تھا، ہم لوگوں کی بیٹی کو جنات کے دورے پڑتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، اس کو بیٹھے بیٹھے اچانک دورہ پڑ جاتا ہے، وہ مخلوق، وہ جنات اس کو نظر آتے ہیں۔ ہم نے اس کا بہت علاج کروایا ہے، تنگ آ کر ہم نے پھر سے اس کی پڑھائی شروع کر دی ہے۔
ہم لوگوں کو یہ لگا تھا کہ اب یہ ٹھیک ہو گئی ہے، کیونکہ پچھلے 1.5 ماہ سے اسے کوئی دورہ نہیں پڑا۔ اس کے اوپر جنات کا پورا خاندان ہے، وہ مختلف روپ لے کر اس کے سامنے آتے ہیں۔ ہمیں کسی عامل نے یہ بتایا تھا کہ جس جگہ پر جنات کا سایہ ہوگا، جو جگہ سیب زدہ ہوگی، وہاں پر جاتے ساتھ اس کو دورہ پڑ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بلڈنگ آج سیب زدہ تھی۔ خیر اس کے والد صاحب اس کو لے گئے۔ جب اسے ہوش آیا اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا، اس نے رونا شروع کر دیا اور اپنے والد صاحب سے یہ کہنے لگی مجھے گھر لے کر جائیں۔ انہوں نے اس کی پھٹی ہوئی بکس اٹھائیں، اس کو ساتھ لے گئے۔ نیکسٹ ڈے وہ پڑھنے کے لیے نہیں آئی۔ سر نے یہ بتایا کہ ہم نے اسے منع کر دیا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا علاج کروائیں اور اس کو یہاں پر پڑھنے کے لیے مت بھیجیں، ایسا نہ ہو کہ یہ خود کو بھی نقصان پہنچا دے اور کسی اور کو بھی۔ یہ ایک سٹوری تھی، میری اپنی آنکھوں دیکھا یہ واقعہ، میں اس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ آج بھی مجھے جب وہ یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت ہارر لگ رہی تھی، اس کا پورا چہرہ بدل گیا تھا، اس کی آواز بدل گئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے یہ سب سنا تھا، بلکہ میں نے اتنا ڈیٹیل میں شاید سنا بھی نہیں تھا جتنی ڈیٹیل میں نے یہ سب دیکھا۔ میں نے اللہ سے توبہ استغفار کی کہ اللہ کبھی کسی دشمن پر بھی ایسا وقت نہ لائے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اقرا آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نشین میر کو آفیشیل پر میں نے ولاگ پوسٹ کیا ہے، اس کو جا کر ضرور وزٹ کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کے ساتھ پھر کسی ہارر سٹوری میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔